माड़गी चौरस्ता बोलते हैं इसको। माड़गी चौरस्ते पे मदरसा है और मदरसे में मौलवी साहब लोग बहुत बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारे जहराबाद में माड़गी चौरस्ते पे ये मदरसा है, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है। और जो तालीम जो दे रहे हैं मौलवी साहब वहाँ बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। हमारे संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा कोई मदरसे में तालीम नहीं दे रहे हैं। जहाँ ये माड़गी चौरस्ते पे जो मदरसा है ना, बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, अगर बहुत काबिलियत बन रहे हैं बच्चे यहाँ पे। और आज जो जलसा हुआ है बहुत बेहतरीन जलसा हुआ है, धूमधाम से जलसा हुआ है, ये बहुत अच्छा जलसा हुआ है ये। और ऐसा जलसा तो हमारे संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ऐसा जलसा नहीं हुआ है। और काफ़ी दूर दूर से भी जो हमारे जो जलसे में हाजिर हुए हैं लोग, और काफ़ी लोग हाजिर हुए हैं। और हमारे संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हमारे स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा, आज मैं ये मदरसे में मौजूद हूँ, मैं जलसा में मौजूद हुआ हूँ। मैं ये हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक में लगाइए, ट्विटर में लगाइए, हमारे चैनल को फॉरवर्ड करना बोल के सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे चैनल को पहले लाइक करिए और बाजू में बेल घंटी रहिए, बेल घंटी दबाइए। और इसको फेसबुक में, ट्विटर में, ग्रुपों में भी शेयर करना बोल के चाह रहे हैं। ये आपके मोहम्मद चांद पाशा। وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آئے جنید بائیدی جان ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا۔ اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا۔ آئی در روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ اور گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمن ملے نہ ملے۔ اور خدا کے واسطے طیبہ میں چھوڑ دو مجھ کو، نہ چھوٹے گا مجھے طیبہ وطن ملے نہ ملے۔ کالے رنگ کے کالی اعمال امت کے چھپ جائیں، اسی لیے آقا نے چنی ہے کالی کملی اپنی۔ گر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا وصل ہو گیا محدود۔ آئیے اپنا مل کر بارگاہ رسالت والی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہم یہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بارہا آپ تمامی حضرات کے سامنے گوش و گزار کی جاتی ہیں۔ اہل سنت کا طریقہ بھی ہے کہ جہاں کہیں سرکار کے عاشق بیٹھ جاتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھی پڑھتے ہیں اور درود کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محویت الہی میں مشغول ہوتے ہیں جب امتی ایک جٹ ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنے امتیوں کے درود کے لیے محویت سے ہٹتے ہیں اور درود قبول فرماتے ہیں، پھر محویت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں۔ یہ اعزاز حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کثرت سے درود پڑھنے والوں کے لیے۔ لہذا بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، ہدایت کے سلسلے میں عرض کرنے سے قبل میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت الحاج نصیر احمد صاحب کو۔ آج ماشاءاللہ یہ سرکار کی مجلس سجائے ہیں اور ان کے برادر بزرگ مقبول احمد صاحب، اللہ نے ان سے بڑی مسجدوں کی خدمت کی ہے، مولا تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔
اور ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پر جلوہ افروز ہیں، اور مشائخین اعظام حضرت رحمان پاشا صاحب اللہ، سید محتسب محی الدین قادری صاحب، مولانا ڈاکٹر فرید اللہ قادری صاحب، فرید پاشا صاحب، اور علی بن خورشید صاحب، اور جتنے معززین تشریف لائے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے ابھی آیے کریمہ مجلس میں ایک تو ماہ ربیع النور کی نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادہ کی خوشیاں، اور اس کے ساتھ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کرتے ہوئے آثار مبارک کی زیارت کی مجلس بھی یہاں پر ہے، اس کا انتظام بھی نظم بھی ہے، چنانچہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، میں اپنے صاحب کا بہت مشکور ہوں، احسان مند ہوں۔ ویسے تو لمحہ لمحہ حضرت کے احسانات ہم تمام مریدوں پر حضرت کے ہیں۔ میں نے ابھی جن آئے مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تم جانتے ہو کہ یہ شب قدر کیا ہے، یہ قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 سالوں سے افضل ہے۔ کسی بھی چیز کی فضیلت، کسی بھی چیز کی شان کسی شے سے جڑ جاتی ہے تو پھر اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس رات کی جو شان ہے، راتیں تو ہر رات ایک ہی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، جن کا اجالا بکھیرتے ہوئے سورج تھک ہار کر اندھیرا پھیل جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ یہی قانون قدرت ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ یہ ہر روز ہم آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو پھر اس رات میں کیا خاص ہے کہ اس رات کو 1000 راتوں سے زیادہ افضل قرار دیا گیا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 راتوں سے زیادہ افضل قرار دیا، تو بتلایا گیا۔ علماء بتلاتے ہیں، صوفیاء اکرام بتلاتے ہیں، اس رات کو اس لیے فضیلت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اس رات کو فضیلت کیوں ہو گئی؟ یہ رات بھی دیگر راتوں کی طرح ایک رات تھی، لیکن اس رات کو فضیلت ہو گئی کیونکہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا، تو یہ رات کیا ہو گئی؟ 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہو گئی۔ اور پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس کو سال بھر میں تلاش کرو، یا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسان کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاش کرو۔ پھر کرم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بولے کم از کم رات آخری تاخ راتوں میں 10 رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔ بڑی فضیلت ہے اس کے لیے۔ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں مسلمانوں کو بارہا یہ حکم ہے، اور اس کی رات کی فضیلت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو ایک قرآن کی نسبت سے ایک رات کی یہ فضیلت ہو گئی۔ تو اب عالم انسانیت کو علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك وأولياء أمتك أجمعين۔
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث السمدانی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی عطا رسول سید معین الدین حسن چشتی خواجہ غدیر نواز رضی اللہ عنہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی خواجہ خواجگان خطب الاقطاب سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ عنہ. السلام علیکم یا سیدی مرشدی سید احمد محی الدین حسینی قادری الثقاف اقبال پاشا رحمہ اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سجادہ نشین روضہ الثقاف میری مراد سید شاہ احمد سید شاہ منتجب محی الدین حسین قادری الثقاف قدس اللہ علی بانی مجلس مولانا نصیر قادری صاحب قدس اللہ علی پیرزادہ سید شاہ محتسب محی الدین حسین قادری قدس اللہ علی حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آب کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن ہی نہیں. آپ انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے تھے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. آپ کی سیرت بے مثال تھی، حسن باجمال تھا، کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر. مکچند بدر شاشانی ہے، مچم کی لت نورانی ہے، کالی زلف تھے عقل مستانی ہے، مقمور نگاہ مت بھریا. حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو جینے کا شعور آیا. ایک چھوٹا سا مدینہ شریف کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک کبوتر چل گیا. وہ کبوتر وہاں کے جو نظامیہ تھے وہ پریشان ہو گئے. اب وہ کبوتر کو نکالا جائے تو کیسا نکالا جائے. مدینہ شریف کے مفتیان اور عالمان سے پوچھا گیا وہ کبوتر کو کیسا. تو عالم نے مسئلہ بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک ایسا شخص جا سکتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو اور اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہ کرا. تو وہاں کے جو نظامیہ تھے ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا وہ ایک 4-5 سال کے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں بھجایا گیا. عرب کا ہی ایک نیک خاندان کو چنا گیا. وہی خاندان کے ایک 4-5 سال کے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں بھجایا گیا. جب وہ کبوتر بچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں سے کبوتر لے کے آ رہا تھا، چیخ مار کر 3 بار کہتا ہے واللہ رسول اللہ علیم لوگ اللہ کی قسم کھا کے تو ابھی روضہ اقدس میں سے سرکار کو زندہ دیکھ کر آ رہا ہوں. کہتا ہے سبحان اللہ. کہ 2 حفاظ اکرام بھی ہو گئے دیگر تو اس سلسلے میں بولے صاحب ان کی قرآن میں اپنے والدین پیش کرتا ہوں. ان کی جو خدمت ہم نے یہاں پر کی ہے اس کا ثواب میں اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں. رشید احمد صاحب اور خیر النساء صاحبہ کی نظر بھی کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اب وہ تو حافظ پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا، اس کی نسبت سے ان پہ بھی کرم کے فیصلے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور پھر الحمدللہ ذاتی سارے معاملات میں کسی کا حفیظیہ لے کر ذاتی طور پر